اور ہم سب سننے والوں کو حق سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کی تمہید اور آغاز ایک مثال کے ساتھ کروں گا۔ جس طرح کسی شخص کو جسمانی کوئی بیماری لگ جائے، مثلا جو خطرناک بیماری ہے وہ سرطان کا مریض، جس سرطان کی سمجھ نہ آئے تو ہم اپنی زبان میں اس کو کینسر کہتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو کسی جسم کو اگر یہ بیماری لگ جائے تو سننے والے، دیکھنے والے اور جس کو بیماری لگے وہ محسوس کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اس کا جو دنیا میں ایک مجسمہ انسانی شکل میں تھا یہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے، کیونکہ یہ مرض اس کو ایسی لگ رہی ہے جو اس کے جسم کو ختم کر دے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب اس طرح کی بیماری جسم کو لگ جائے تو جسم جو ہے وہ ناکارہ بنا دیتی ہے اور بالآخر انسان اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملتا ہے۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے کہ جس طرح جسمانی کوئی بیماری انسان کو، جسمانی بیماری انسان کے جسم کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ جو روحانی بیماری کیا کرتی ہے، جسم کو تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بظاہر جسم ہٹا کٹا ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے، موٹا تازہ درست و تازہ ہوتا ہے، لیکن روحانی بیماریوں کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ جسم کو تو کچھ نہیں کہتی لیکن ایمان کو اور روح کو گندا کرتی ہے۔ یہ روحانی بیماریوں کا مسئلہ ہے۔ اور ظاہر جسمانی بیماری سے تو انسان کی زندگی کا چھٹکارا ہو جاتا ہے، انسان برزخ کے عالم میں چلا جاتا ہے، لیکن روحانی بیماری انسان کو کسی جہان کا بھی نہیں چھوڑتی۔ اس لیے قرآن کریم کی تعلیم بھی یہ ہے، احادیث مبارکہ مغز اس کا مغز بھی یہی ہے، اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ان روحانی بیماریوں سے بھی دور رہیں۔ ان روحانی بیماریوں میں بہت سی بیماریاں، مثال کے طور پر تکبر ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ نظر آتی ہے کسی کو جھوٹ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تکبر کسی کو نظر آتا ہے؟ بہت کم۔ ریاکاری، دکھلاوا، یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور ان میں سے جو سخت ترین ہے وہ ہے حسد۔ وہ کیا ہے؟ حسد۔ میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ میں کچھ یہ جو ہمارے روحانی بیماریاں، غریب مرض ہیں، ان کے متعلق بھی ہم تھوڑا سا قرآن و حدیث کے متعلق پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ ہمیں کیا نقصان دیتی ہے۔ تو ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں یہی چیزیں بیان کریں گے۔ حسد جو ہے یہ ان بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کے متعلق قرآن میں بہت ساری جگہ پہ، میں صرف 2 جگہ میں نے آیات تلاوت کی ہیں، میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل میں سے دی ہے۔ یہ اصل میں جو بنی اسرائیل تھے نا، اسرائیلی قوم، تو وہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں اتنے انبیاء ہماری جماعت سے آئے اور اب نبی بنی اسماعیل میں سے آ گیا، اب ہماری جماعت سے اسرائیل سے نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ فضیلت انبیاء کا آنا یہ صرف بنی اسرائیل کو فضیلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور اپنا حبیب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث بنا کر بھیجا، اس میں سے بھیجا۔ تو اس بات پہ جو اسرائیلی تھے وہ بھڑک اٹھے اور وہ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنا مقام دے اور وہ بھی اسرائیلیوں کو نہ دے، یہ حسد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ حسد کرتے اس
جو اللہ نے اپنے فضل میں سے دیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کس کو چن لے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ ایک آیت۔ دوسری آیت میں نے سورہ محمد میں سورہ فلق ہے، جو قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ سورہ مبارکہ ہے۔ جو آیت جو سورہ مبارکہ اتری ہی اسی لیے تھی کہ یہ صورتیں پڑھ کے اکثر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین دم کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی بارگاہ میں کوئی بندہ ایسا لایا جاتا جو مرگی والا ہوتا، کہ جس کو کوئی بیماری ہوتی، یا بعض اوقات عورتیں آپ کی بارگاہ میں نظر کے لیے بچوں کو لے آتی کہ یا رسول اللہ کو نظر لگی ہے، تو نظر بھی برحق تھی اور ہے۔ اللہ کے معمول نے فرمایا نظر جو ہے یہ بالکل لگتی ہے، اور آپ بھی ان بچوں کو یہ دو آخری جو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کر آپ دم فرمایا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بھی ایک قسم کا دم ملا ہے کہ آپ یہ دم کر دیا کریں گھر میں، اگر کوئی تکلیف ہے، کسی بچے کو کسی جگہ ملانے میں ہے اور کسی بندے کو کوئی تکلیف ہے، تو سورہ معوذ دم کرنے میں سے کوئی آتی ہے۔ اس کی جو سورہ فلق کی آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس میں سے بھی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ ہے یا پناہ مانگتا ہوں میں ہر حسد کرنے والے کے شر سے۔ حاسد ہوتا ہے حسد کرنے والا، میں حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ دعا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی امت کو سکھایا کہ تم دعا مانگا کرو کیا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھو۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ دیا کریں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اگر آپ کو تلاوت یا عربی یا سورت نہیں آتی تو آپ اردو میں دعا مانگ لیا کریں کہ یا اللہ مجھے حاسدین کا جو حسد ہے اور اس حسد کے جو اس سے جو شر نکلتا ہے، جو برائی نکلتی ہے، اے اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ دے۔ یہ باقاعدہ امت مسلموں کو تعلیم دی۔ یہ میں نے 2 آیات کریمہ پڑھی، اب میں اس کی وضاحت حدیث میں بھی کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ حسد ہوتا کیا ہوتا ہے۔ حسد جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ایسی ایک بیماری ہے جو روحانی بیماری ہے اور جو نظر نہیں آتی، انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اور کہا کس کو جاتا ہے حسد؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کی نعمت، اس کے فضل اور اس کو جو اللہ نے مقام، منصب اور مرتبہ دیا ہے، اس مرتبے، اس نعمت کے زوال کی خواہش کرنا اور یہ چاہنا کہ یہ مجھے حاصل ہو، اس کو کیوں حاصل ہوا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ دوبارہ تعریف سن لیں، حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی بندے کے اوپر کوئی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا برادری کی طرف سے، کوئی اس پہ احسان ہے۔ جس طرح بعضوں کا کوئی بندہ کسی برادری کا کوئی وڈیرا منتخب ہو جاتا ہے، سردار منتخب ہو جاتا ہے۔ کسی بندے کو کوئی نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے کوئی اس کو انعام دیا گیا، یا پھر کوئی مقام اور مرتبہ ایسا ملا ہے، اس مقام، مرتبے اور نعمت کا اس بندے سے اس کے لیے خواہش کرنا کہ اس سے یہ ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور حسد کی بڑی ممانعت ہے۔ حسد نہ کرنے کی فضیلت اور حسد کرنے کی جو مذمت ہے وہ احادیث مبارکہ میں کثرت سے، اور آپ شاید یہ بھی جان لیں کہ جو پہلا گناہ آسمانوں پہ ہوا اور جو پہلا گناہ زمین پہ ہوا، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ پہلا گناہ جو آسمان پہ ہوا وہ بھی حسد تھا، سمجھ آئی بات کی؟ اور جو پہلا گناہ زمین پہ ہوا وہ بھی حسد تھا۔ یعنی اتنی بڑی بیماری تو ہے کہ اس زمین و آسمان میں گناہوں کی جو ابتدا ہے، جو گناہوں کا اور نافرمانی کا آغاز ہے، اس آغاز میں جو پہلی بیماری اور گناہ ہے وہ حسد کا گناہ ہے۔ آپ یہ سن کے ذرا چونک گئے ہوں گے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان لعین، ابلیس لعین نے کیا کیا تھا؟ تکبر اور حسد، یہ دونوں جس کو ہم کہتے ہیں نا بھیڑ بھیڑا، یہی ہے۔
یہ شیطان نہیں، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ دیکھو جی یہ مقام تو میرا تھا کہ مجھے ساری مخلوقات کا سردار اور اشرف المخلوقات کا تاج بھی میرے سر پہ ہونا چاہیے تھا. یہ کون کہتا تھا؟ شیطان کہتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو مقصود کچھ اور تھا، اس کی مرضی بھی کچھ اور تھی، حکمت تھی. اللہ نے اشرف المخلوقات کا تاج جناب آدم کے سر پہ سجا دیا. اب اس بات سے، اس نعمت سے اس کو اتنی جلن ہوئی کہ اس نے نافرمانی کر. آغاز ہو گیا برائی کا، آغاز ہو گیا گناہ کا، آغاز ہو گیا. اس سلسلے میں پھر وہ مردود بھی ہو. آگے سنیے، زمین پہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی جو آپ پڑھتے ہیں، ان کی تفسیر پڑھتے ہیں، ان کی آگے وضاحت پڑھتے ہیں، ان بچوں میں جو حابیل اور قابیل کا قصہ تھا، ان میں بھی یہ بات آپ غور سے پڑھیں سمجھیں تو یہ بات آتی ہے کہ حابیل پر قابیل حسد کرتا تھا کہ یہ کیوں نیک ہے، یہ کیوں متقی ہے، یہ کیوں پرہیزگار ہے، اس کو مرتبہ کیوں ملا، اس کی بکریاں کیوں بڑھ گئی. ایک طرف سے دولت دیا، اس کی بکریاں کیوں بڑھ گئی، میری کیوں کم ہے. یہ حابیل کی بکریاں بڑھ گئی تھیں، قابیل کا مال کم تھا. وہ کہتا ہے یار بھائی تو میرا ہے، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے. اب اس حسد میں وہ جل کر اس مقام تک پہنچا کہ بالآخر اس قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. بنیاد کیا بنی؟ بولے بنیاد آغاز کیا بنا؟ حسد آغاز بنا، نقطہ حسد بنا کہ حسد کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا گناہ زمین پہ کر دیا. پہلا قتل جو ہوا وہ بھی بنیاد حسد. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جو مثال دی شروع میں آغاز میں کہ جس طرح بیماری، جسم کی بیماری جسم کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح روحانی بیماری ایمان کو تباہ کر دیتی ہے. اور جسم کا تباہ ہو جانا یہ سہل اور آسان ہے، ایمان کا تباہ ہونا زیادہ مشکل ہے. ہمیں تو چونکہ احساس نہیں ہے نا، احساس زیان نہیں ہے کہ زیان نقصان کتنا ہو رہا ہے، یہ ہمیں احساس نہیں ہے. لیکن جو روحانیت اور جو ایمان کے ضائع ہونا ہے حسد کی وجہ سے ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں. جس طرح کینسر جسم کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حسد انسان کی روحانیت، انسان کی ایمان کو ختم کرتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے ارشادات گرامی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی مارکۃ الآراء کتاب ہے، آپ پڑھیں کبھی تصوف پہ، روحانیت پہ. میرا دل تو کرتا ہے کہ میں روحانیت کا ذکر چھیڑوں یہاں پہ، لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے اس لیے گفتگو لمبی ہو جاتی ہے. حضرت امام غزالی نے بہت بڑی مارکۃ الآراء، بہت زبردست قسم کی کتاب لکھی جس کا نام احیاء العلوم ہے. اور اس کی تیسری جلد میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں، روحانی بیماریوں کو مطلب لکھا ہے، جن میں تکبر ہے، ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. یہ چیزیں انہوں نے لکھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حسد جو ہے نا وہ تمہاری نیکیاں اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے. آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، بظاہر کوئی کام تو نہیں کیا، مشکل کام نہیں کیا، آپ نے کسی کو کوئی مطلب جا کے زج نہیں پہنچائی، جا کے آپ نے کسی کو جسمانی سزا بھی نہیں دی، تکلیف بھی نہیں دی، لیکن آپ حسد کی آگ میں اگر آپ جل رہے ہیں، یہ آپ سے مراد آپ نہیں ہے، مطلب میں مسئلہ سمجھانے کی بات ہے. اگر آپ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور کوئی آپ نے تکلیف کسی کو نہیں دی تو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ڈھیر ہے نا نیکیوں کے، وہ اس طرح جل رہے ہیں جس طرح آپ سوکھے پترے کو، آج کل مثال دیں سفیدے کے پتے کو، سفیدے کے پتے کو جس طرح آگ لگاتے ہیں اور وہ سیکنڈوں میں سارا کچھ جلا دیتی ہے، یہ حسد کی بیماری بھی اسی طرح نیکیوں کو ختم کر کے جلا دیتی ہے. یہ حدیث پاک، اگلی حدیث پاک سنیں. اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں دین سمجھایا، سکھایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو حدیث پاک ہے یہ سنن نسائی میں موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کے دل میں دو باتیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. اب سنے گا، بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. کون سی دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی؟
ایک ایمان اور دوسرا حسد. آئی سمجھ بات کی؟ یعنی بندہ ایماندار بھی ہو اور حاسد بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یا حاسد ہوگا تو دوسری چیز خالی، اگر دوسری چیز ہوگی تو پھر حسد نہیں ہوگا. اب اس بات کو سمجھنے میں میرے خیال میں تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے پاک محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بلکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی شریف میں. یہ حیات الصحابہ کے صفحہ نمبر 458 میں یہ واقعہ اور نسائی شریف کے توسط سے یہ روایت موجود ہے. حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی تھی. اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، ذرا سنیے گا. مجلس لگی ہوئی تھی اور اللہ کے باپو نے فرمایا اگر آپ نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی پیارے آقا کریم علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یا آپ کو یہ بات علم میں ہے، یا آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابھی جو سامنے نہیں ہے، پیچھے آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ یہ صحابہ کے سامنے نہیں تھا اور نہ ہی آپ کے سامنے تھا. فرمایا ابھی جو بندہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ جنتی ہوگا. آپ زیارت کریے اس کی، وہ جنتی ہوگا. اچھا فرماتے ہیں صحابہ کرام، حضرت انس بن مالک فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آیا، انصاری تھا. وہ شخص انصار میں سے تھا، صحابہ میں سے. اس نے اپنے جوتے نا، وہ بدو قسم کا تھا، کوئی تکڑا عالم وغیرہ نہیں تھا. اس نے جوتے اپنے اٹھا کے نا بائیں ہاتھ پہ لٹکائے ہوئے تھے. اپنے جوتے اٹھائے ہوئے تھا، بائیں ہاتھ میں جوتے لٹکا کے آ رہا تھا. تو ہم نے دیکھا تو ہم اس کی قسمت میں بڑا رش کرنے لگے کہ یار خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ کے معاملے میں فرمایا جنتی بندہ آئے گا. پر وہ آیا اپنے معمول کے مطابق، اس نے کچھ عمل شمل کیا، چلا گیا. دوسرے روز بھی یہی ہوا. مجلس ہمیں صحابہ کرام چونکہ صبح بیٹھ کے دین پڑھتے تھے، سیکھتے تھے. چبوترا جو مسجد نبی شریف میں وہ صفہ کا جو چبوترا ہے نا، جس نے دیکھا ہے، تو وہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ صحابہ دین سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، دین پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے درس و تدریس میں، تو پھر آپ نے وہی الفاظ بولا. آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے نا، ابھی جو یہ شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. ہم نے دیکھا کہ وہی شخص، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی، اس کے قطرے گر رہے تھے، وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے. اور وہی شخص آیا جو کل آیا تھا. اس نے اپنا عمل کیا، پھر چلا گیا. اچھا ہمارے دل میں اور رشک پڑا. تیسرے دن بھی آپ نے یہی فرمایا. مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا جس نے جنتی شخص کو دیکھ رہے نا، وہ آج جو بندہ آئے گا، جس کو آپ زیارت کریں گے وہ جنتی ہوگا. ہم نے دیکھا کہ وہی خوش قسمت انسان، اس کا معمول ہوگا اشراق پڑھنے یا چاش پڑھنے یا کوئی ذکر و اذکار کرنے، اس کا معمول وہ آتا ہے اور پڑھ کے چلا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہی شخص ہے. اب اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، یہ مہاجر صحابی ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار اتنا خوش قسمت بندہ ہے، میں اس کی ذرا ٹو نہ لگاؤں کہ یہ کرتا کیا ہے، یہ کام کیا کرتا ہے، میں ذرا اس کی جستجو کروں. کہتا ہے وہ جب گھر کی طرف چلا نا، تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بھی اجازت لی اور میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا. جب اس کے دروازے پہ پہنچا نا وہ، تو میں نے اس کو پیچھے سے آواز دی. میں نے آواز دی کہ اے بندہ خدا، میری لڑائی ہو گئی ہے اپنے والد سے اور میں نے گھر چھوڑ دیا ہے. 3 دن میری بات ہوئی ہے کہ میں جو ہے نا وہ اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دیجیے، آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا لیے، آپ کی مہربانی ہے. میری والد سے لڑائی ہو گئی ہے. یہ آپ جوانوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ بھی والد سے لڑ کے نکل جائیں، یہ سمجھانے کے لیے، درس عبرت کے لیے بات ہے. وہ تو کچھ اور جاننا چاہتے تھے نا، صحابی تھے، والد سے کہاں لڑنا تھا انہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میری والد سے لڑائی ہوگی تو میں نے ٹھہرنا ہے 3 دن مجھے اپنے آنے. اس نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ آئے. جی بسم اللہ. صحابہ مہمان نواز ہوتے تھے. انہوں نے کہا ٹھہرے جی آپ 3 دن ٹھہرے بھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یار یہ بندہ جو جنتی ہے، میں ذرا اس کے لیل و نہار، شب و روز، رات دن تو دیکھوں کیسے گزارتا ہے، یہ کرتا کیا ہے کہ یہ جنتی ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کوئی خاص عمل اس نے نہیں کیا، معمول کے مطابق کوئی تلاوت کی، تھوڑی بہت تسبیح پڑھی اور سو گیا. اور پھر جناب صبح اٹھ کے وہی معمول، جیسے دن میں ہم معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی معمول کے مطابق. میں نے کہا شاید یہ آج کثر نفسی کر رہا ہو، میرے سامنے کوئی عبادت نہیں کی ہو. میں دوسری رات میں ساری رات جاگتا اس کو دیکھتا رہا. اس نے یہی روٹین میں تھوڑی بہت تلاوت کی اور تسبیح پڑھی اور سو گیا. پھر کوئی خاص عمل نہیں ہوا. تیسرے دن بھی یہی ہوا.
تیسرے دن جب میں نے اسے اجازت چاہیے نا، رخصت چاہیے، تو کہتا ہے اب اس نے کہا کہ میں آپ کو حقیقت بیان کر دوں کہ میری والد سے لڑائی وڑائی کوئی نہیں ہوئی تھی، میں تو بات یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ نے فضیلت دی ہے نا، مقام دیا ہے کہ اللہ کے محبوب نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو یہ بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا، تو میں کہتا ہوں کہ یار تو عمل کیا کرتے ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ اللہ کے محبوب نے تجھے جنتی کہا ہے زمین پہ۔ اس نے کہا یار کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، یہی ہے تیرے سامنے جو تو نے دیکھا۔ اچھا کہتے ہیں میں حیران ہوا، حضرت عمر بن العاص صحابی رسول ہے، کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ تو یار امور کے مطابق کام ہے۔ اب میں نے جب اس سے مل کے نا واپس مڑنے لگا تھا، پیٹھ میں نے پھیری، اس نے کہا ایک اور بات سننا کہ جی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا جی اور کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس، ایک بات ہے۔ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں، کسی مسلمان کے بارے میں بولے نا کھوٹ، میں نے کسی مسلمان پہ حسد نہیں کیا۔ اب اس نے صرف دو جملے بولے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں ہے کہ میں اس کا برا چاہوں گا، اور کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حسد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص مڑے اس کی جانب اور اس کو کہا کہ یہی تو وجہ ہے اللہ کے بندے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا، یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ کسی کو اگر آپ مطلب چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس پہ حسد نہیں کرتے اور آپ کے دل میں میل نہیں آتا، آپ کھوٹ نہیں رکھتے، تو یہ جنتیوں کا عمل ہے، یہ جنتیوں کا عمل ہے۔ اور اس کے الٹ میں نہیں کہتا، اس کے الٹ میں فتویٰ بھی نہیں لگاتا اور نہ ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ خود بڑے صاحب علم ہیں، آپ مطلب اس کو جج کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ حسد نہ کرنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور دوسری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا یہ جو حسد ہے نا، یہ حسد انسان کی جس طرح دیمک ہوتی ہے نا، دیمک تو چاٹتی جاتی ہے، اس طرح اس کی رزق میں کبھی بھی برکت نہیں پڑتی۔ جو حسد ہوتا ہے وہ اپنا رزق بڑھانا تو چاہتا ہے حسد کے ذریعے، لیکن اس کا رزق بڑھتا نہیں ہے، ہمیشہ گھٹتا ہے۔ یہ انسان سوچتا ہے کہ شاید میں بڑھا لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے، تو ظاہر جو پیغمبر برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایک ان کی شان ہی بکری ہوتی ہے، ان کا مقام ہی الگ ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے کوہ طور پہ۔ یہ حضرت امام غزالی نے یہ بات لکھی ہے، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا تفصیل کی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی تھی، یہ انہوں نے دیکھا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، وہ اللہ تعالیٰ سے بات بھی کر لیتے تھے، نظارہ بھی کر لیتے تھے، زیادتی ہو جاتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کوئی خوش قسمت شخص ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایسے جلالی پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ سے باتیں پوچھ لیتے تھے، اور بعضوں کا جس کو ہم ضد کہتے ہیں نا، ضد کر کے بھی پوچھ لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، کلیم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا۔ تو عرض کی یا اللہ، یہ جو شخص ہے جو تیرے عرش کے سائے کے مزے لوٹ رہا ہے، یہ کون خوش قسمت ہے؟ اس کا ذرا نام تو بتا، یہ نام، اس کا نام کیا، مجھے نام بتا دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نام کو کیا کروں گا، کام بتاتا ہوں، کام کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیسیکلی ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم کام کو دیکھیں، نام کو نہ دیکھیں کہ کون بات کر رہا ہے، کام کو دیکھیں کہ کر کیا رہا ہے۔ نام کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ کام کے پیچھے ہی ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام کو کیا کرتے ہیں موسیٰ، کام بتاتا ہوں۔ کام کون سے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے نا 3 کام کرتا تھا، کبھی بھی حسد نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا تھا؟ بولے نا یار، آپ حسد نہیں کرتا تھا۔ دوسرا فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، حسد نہیں کرتا تھا، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور کسی مسلمان یا غیر مسلم کی چغلی نہیں کرتا۔ اب اس میں تینوں چیزیں ذرا سنیں آپ، تینوں چیزیں حقوق العباد کی ہیں، حقوق اللہ کی نہیں ہے۔ یہ بات جملہ اپنے پلے باندھ لیں، یہ تینوں باتیں حقوق العباد کی ہیں، حقوق اللہ کی نہیں ہے۔ نہ یہ ہے کہ اس نے نماز کتنی پڑھی ہے، نہ یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ کتنی دی ہے، یہ
کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے نا، جو مخلوق کے ساتھ تعامل ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوتا ہے. اس پہ توجہ دیجیے اپنی زندگیوں میں. فرمایا یہ تو حسد نہیں کرتا تھا. دوسرا اس کا کیا کام تھا؟ یہ حسد نہیں کرتا تھا، اور یہ جو ہے وہ جو ماں باپ کا نافرمان نہیں تھا. یہ موضوع بھی میں نے چلانا ہے، ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کی نافرمانی کے بارے میں موضوع چلانا ہے. اور یہ ماں باپ کا نافرمان نہیں تھا، حسد نہیں کرتا تھا، اور تیسرا کام کیا نہیں کرتا تھا؟ چغلی نہیں کرتا تھا. اب میں یہ بات کبھی بھی نہیں کہتا ہوں کہ ہم یہ کرتے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ اپنے اندر کا مفتی ہوتا ہے. وہ دیکھ لے کہ وہ کیا کرتا ہے. کسی کو گنوانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بندہ خود اپنے بارے میں ہر بندہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کہاں کا ہے، وہ کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی عذرا نامی کا ایک قبیلہ، حضرت امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے میں ایک عربی کو میں نے دیکھا جس کی عمر 120 سال تھی. اچھا میں نے پوچھا یار ہمارے یہاں تو عمریں بڑی کم ہوتی ہے نا، 50-60 سال، اس کی عمر 120 سال تھی. تو میں نے کہا یار تیری لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ لمبی عمر کا راز کیا؟ اور صحت مند بھی. ابھی بھی آپ کچھ پرانے یہ جو بزرگ بیٹھے نا، یہ اپنے پرانے بندوں کو دیکھیں تو وہ تقریباً 80 اباب تھے، یعنی 80 90 100 یہ ان کی عمریں تھیں. تو اس نے کہا یار تو صحت مند بھی ہے، ٹھیک ٹھاک بھی ہے، تیری لمبی عمر کا راز کیا؟ تو اس نے آگے جواب دیا کہ میں کبھی بھی حسد نہیں کرتا. میں کبھی بھی حسد نہیں کرتا. حسد نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمر بڑھا دی ہے، میری عمر میں اضافہ کر دیا. اب یہ بات معاشرے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرتی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ولا تحاسدوا، میرے بندوں، میرے امتیوں، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. ولا تباغضوا، اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھا کرو. اور فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کیا کرو، یہ بڑے گناہ ہیں. فرمایا ہاں اگر حسد کرنا چاہتے ہو تو پھر آخری بات ہے، اگر حسد کرنا چاہتے ہو تو 2 بندوں پہ حسد کرو. یہ اجازت ہے، 2 بندوں پہ حسد کرو. کر سکتے ہو، اجازت ہے. حسد ممنوع ہے، گناہ ہے، لیکن 2 بندوں پہ کر سکتے ہو. کون سے 2 بندے؟ فرمایا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دی ہے اور وہ اس میں سے کثرت سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، اس پہ حسد کرو کہ مجھے بھی اللہ اتنی دولت دے اور میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ پہ خرچ کروں. جائز ہے، کرو حسد. دولت ہے لیکن اللہ کی راہ میں دیتا ہے، بہت خرچہ کرتا ہے، میں اس کے بارے میں حسد کروں، اس کو مطلب اسی جیسا بننے کی کوشش. دوسرا فرمایا جس کے پاس جو اچھا قرآن پڑھتا ہے نا، اچھا قرآن پڑھ کے رات کو گھر کے حجرے میں بھی پڑھتا ہے، مسجد میں بھی پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کے پڑوسی بھی اس کے قرآن سن کے خوش ہوتے ہیں، اہل محلہ اس کا قرآن پڑھ کے خوش ہوتے ہیں. فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے نا گھر میں یا مسجد میں، اس پہ بھی حسد کرو کہ یار یہ اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، میں بھی اس سے اچھا قرآن پڑھتا ہوں. اس پہ بھی حسد کرو. ہم اس کے 2 اجازتیں ہیں آپ کے پاس، ان پہ حسد کرو جتنا مرضی کرو، جس طرح کر سکتے ہو. لیکن باقی علل اعلان قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی. کسی کو حدیث نمبر حوالہ چاہیے، کتاب کا حوالہ چاہیے، میرے پاس نوٹ ڈاؤن ہے، میں بتا دوں گا کہ حسد ایک بیماری ہے. جس طرح جسم کی بیماری جسم کو برباد کرتی ہے، اسی طرح حسد روحانی بیماری ہے اور وہ ایمان اور نیک عملوں کو خراب کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.